بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 161 اور آج اس کی تیسری قسط ہے. غزوہ دومت الجندل یہ ہیڈنگ ہے، اور ناظرین یہ پیج ہے 407. غزوہ احد ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کا یہ پوائنٹ جو ہے وہ تقریباً 9واں پوائنٹ بنتا ہے، غزوہ دومت الجندل. ناظرین مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے غزوہ احد کے بعد کی فوجی مہمات. ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. لیکن بلال وہ حبشی زادہ حقیر، فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنیر، جس کا امی ازل سے ہوا سینہ ہے بلال، محکوم اس صدا کے ہیں شہنشاہ و فقیر، ہوتا ہے جس سے اسود و احمر میں اختلاط، کرتی ہے جو غریب کو ہم پہلوئے امیر، ہے تازہ آج تک وہ نواحِ جگرے گداز، صدیوں سے سن رہا ہے جسے گوشاہ چرخ پیر، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. غزوہ دومت الجندل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس ہوئے تو ہر انسان ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا، اور پوری اسلامی قلم رد میں اطمینان کی باد بہاری چل رہی تھی. اب حضور اکرم عرب کی آخری حدود تک توجہ فرمانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے، اور اس کی ضرورت بھی تھی تاکہ حالات پر مسلمانوں کا غلبہ اور کنٹرول رہے، اور دوست دشمن سبھی اس کو محسوس اور تسلیم کرنے. چنانچہ بدر صغریٰ کے بعد 6 ماہ تک آپ نے رسول اللہ نے اطمینان سے مدینے میں قیام فرمایا. اس کے بعد آپ کو اطلاعات ملی کہ شام کے قریب دومت الجندل کے گرد آباد قبائل آنے جانے والے قافلوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور وہاں سے گزرنے والی اشیاء لوٹ لیتے ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینے میں حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی جمعیت فراہم کر لی ہے. ان اطلاعات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صباح بن عرفہ غفاری رضی اللہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرما کر 1000 مسلمانوں کی نفری کے ساتھ کوچ فرمایا. یہ 25 ربیع الاول سن 5 ہجری کا واقعہ ہے. راستہ بتلانے کے لیے بنو ازرع کا ایک آدمی رکھ لیا گیا تھا جس کا نام مذکور تھا. اس غزوے میں آپ کا معمول تھا، یعنی حضور کا معمول تھا کہ حضور رات میں سفر فرماتے اور دن میں چھپے رہتے تھے تاکہ دشمن پر بالکل اچانک اور بے خبری میں ٹوٹ پڑیں. قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ بالکل نکل گئے ہیں، لہٰذا ان کے مویشیوں اور چرواہوں پر ہلہ بول دیا. کچھ ہاتھ آئے، کچھ نکل بھاگے. جہاں تک دومت الجندل کے باشندوں کا تعلق ہے تو جس کا جدھر سینگ سمایا بھاگ نکلا. جب مسلمان دومت کے میدان میں اترے تو کوئی نہ ملا. آپ نے چند دن قیام فرما کر ادھر ادھر متعدد دستے روانہ کیے، لیکن کوئی بھی ہاتھ نہ آیا. بالآخر آپ مدینہ پلٹ آئے. اس غزوے سے اوئینیا بن حسن قبیلہ فضا کے سردار ہیں. یہ اوئینا بن حسن سے مصالحت بھی ہوئی. دوما یعنی دال کو پیش ہے، یعنی لکھنے میں بتا رہا ہوں. یہ سرحد شام میں ایک شہر ہے. یہاں سے دمشق کا فاصلہ 5 رات اور مدینے کا 15 رات ہے. ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور حکیمانہ حزم و تدبر پر مبنی منصوبوں کے ذریعے حضور نے قلم رو اسلام میں امن و امان بحال کرنے اور صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی، اور وقت کی رفتار کا رخ مسلمانوں کے حق میں موڑ دیا. ان اندرونی اور بیرونی مشکلات پہیم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرے ہوئے تھی. چنانچہ منافقین خاموش اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے. یہود کا ایک قبیلہ جلا وطن کر دیا گیا. دوسرے قبائل نے حق ہمسائیگی اور عہد و پیمان کے ایفا کا مظاہرہ کیا. بدو
اور احراب ڈھیلے پڑ گئے اور قریش نے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانے سے گریز کیا اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کے مواقع میسر آئے۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، یعنی آج کی یہ تیسری قسطی 161 نمبر تھا، آگے آ جائے گا 162 اور انشاءاللہ قسط ہوگی چوتھی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کا ہیڈنگ ہوگا غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لاب، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لاب، کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطل سنوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینہ عشق و وفا کے لاب، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔